اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HT5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مین ٹاپک ہوں گے PTI کی لیگل ٹیم کیوں غلطی کرتی ہے اور عمران خان نے رپورٹ طلب کر لی ہے کن ارکانوں کی، ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور آخر میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کا خط اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی معاشی صورتحال اور بجٹ اور بجلی کے بلوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے، اور پاکستان کے حالات اور انٹرنیشنل حالات اور لوکل اور مقامی حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے PTI کی لیگل ٹیم کیوں غلطی کرتی، جیسے ہم نے بہت ہی جگہوں پر آپ لوگوں کو ویلاگ میں بتایا PTI کی لیگل ٹیم نے کہاں غلطی کی۔ PTI کی لیگل ٹیم ایسی غلطیاں کیوں کرتی ہے اور ایسی غلطیوں کی وجہ کیا ہے؟ کیا حامد خان نہیں چاہتے کہ عمران خان کی پارٹی کو فائدہ اور PTI کو نقصان ہو، اس لیے کیا حامد خان کسی اور سے ملا ہوا ہے یا نہیں؟ آج ہم تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ نیا قانون جب بنا جسے پروسیجنگ اینڈ کہتے ہیں، اس قانون کے بننے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے 5 ججوں کا، 7 ججوں کا، 3 ججوں کا، 2 ججوں کا، اس کیس کو انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کے نیا بینچ سنے گا۔ مثال کے طور پر جب PTI کا بلہ چھینیا گیا تو اس پر قاضی فیصل اور 2 جج مسرت تلاری اور حسن رضوی صاحب تھے۔ اگر یہ فیصلہ انٹر کورٹ اپیل کے چیلنج کیا جائے تو 5 جج مختلف سنتے اور 5 جج مختلف بینچ بنا کر یا 7 کا مختلف بنا کر جج اس کیس کو سنتا اور PTI کے بلہ چھین جانے کے فیصلہ کو یا برقرار رکھتے یا کالعدم قرار دیتے۔ اگر وہ فیصلہ کالعدم قرار دیتے تو پھر PTI کی کو محسوس اتنی آسانی سے مل جاتی۔ یہ 15 دن کے اندر سماعت مقرر ہونی تھی، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے ایک ہی کوشش نہیں کی اور اسے انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی۔ پاکستانی قوم اور سوال پوچھتی کہ عمران خان کو اس کے بارے میں کیوں نہیں کہا کیا گیا کہ لیگل ٹیم کی یہ سب سے بڑی غلطی جو کیس کو 15 دن کے اندر مقرر ہونا ہوتا ہے، یہ سب سے اہم نقطہ یہی سے PTI کی لیگل ٹیم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ دوسرا، عام انتخاب، 9 مئی کمیشن اور PTI کے کارکنوں کو اور ملٹری کی جو درخواست ہے فوجی ٹرائل سویلین کا، اس کیس کو بھی حامد خان نے سماعت کے لیے مقرر نہ کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ حامد خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کل حامد خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قاضی فیصل صاحب پر بہت توقع تھی لیکن وہ توقع پر نہیں اترا اور اس کے چند دن بعد ریٹائر ہو جائیں گے، پھر اس کا ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے اور قاضی فیصل صاحب نے پاکستانی قوم کو لائیو دکھایا۔ جب PTI کے وکیل آتے ہیں تو قاضی فیصل صاحب کیسے سخت ریمارکس دیتے ہیں اور کیسے ہر بات پر بولتے ہیں۔ جب دوسری جانب سے وکیل آتے تو مسکراتا ہے، جب جج ریمارکس دیتے تو ان کو روکتا ہے۔ یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور یہ ہمیشہ کہتے تھے نا، جو الفاظ سنہرے حروفوں میں لکھے جائے، اس کی ویڈیو آڈیو جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا پاکستان جب تک رہے گا یہ جج کی ویڈیو آڈیو رہے گی اور پاکستانی قوم کو اس سے عبرت اور آنے والے جج عبرت حاصل کریں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ اور PTI کی لیگل ٹیم کی میں نے آپ کو خامیاں بتائی۔ پہلے عمران خان کے عدت نکاح کیس کی سیشن کورٹ میں چیلنج کیا گیا، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ اب بادانیوں نے سزا کی درخواست بھی نہیں دی اور جمعے کے روز سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی جا سکتی اور سوار والے دن مقرر ہو سکتی، لیکن لوگوں نے نہیں دی۔ اب اس کے بارے میں میں بھی کچھ نہیں کروں کیونکہ آگے سے اسلام آباد کی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد کی چھٹیاں ہو جائیں گی تو پھر عمران خان 3 مہینے اور جیل سے باہر۔ اور سب سے بڑی غلطی کی ہے انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں عمران کی بریت کی درخواست نہیں دی اور اس کیس میں عمران خان کو PTI کی لیگل ٹیم ہی سزا دلوائے گی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں اگر بریت کی درخواست نیب کی کورٹ مسترد کر دیتی ہے، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہے۔ اسلام آباد کے اگر ایک جج سنتا تو اسے اسلام آباد اگر مسترد کرے پھر اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، اس میں عمران خان کو ریلیف مل جائے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں اور ہماری ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے۔ اور دوسرا کہ سب سے نقطہ یہی تھے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ PTI لیگل ٹیم کہاں غلطیاں کی اور کس وقت غلطی کی، اور ہم نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کی سب سے بڑا نقطہ ہے کہ کیوں نہیں دائر کر رہی انٹرا کورٹ اپیل۔ جب نون لیگ والے تو انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رہے تھے، مثال کے طور پر نیب کالعدم قرار دینے کی تنظیم
ترمیم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہے، فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا نون لیگ نے اپیل دیر کی، اور کیسوں میں انٹرا کورٹ اپیل دیر کی، لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی انٹرا کورٹ اپیل دیر نہیں کی۔ اس لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی اور عمران خان صاحب کو گمراہ کرنے والا حامد خان اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو علم ہی نہیں، یہ جاہل ترین لیگل ٹیم ہے، یا ان کو الف کی بے نہیں پتہ، یا یہ لوگ ملے ہوئے کمپریس ہیں، یا عمران خان کے خلاف یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی سازش کرتی ہے، اور عمران خان کو کیسوں میں تو 5 دنوں میں اندر باہر آ جانا تھا، ان نے سب کیسوں کو چیلنج ہی نہیں کیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ایک کیس میں مختلف لوگوں کو نہیں گرا، مثال کے طور پر 9 مئی کے ایک کیس ہے، مثال کے طور پر ایک شخص میاں والی لاہور سے گرفتار ہوتا ہے، اسے میاں والی کیس میں خوشاب میں، اٹک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں کہیں اور گرفتار نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک جگہ پر انسان سے کئی جگہوں پر، اس لیے سلم جاوید کو کئی مقاموں پر گرفتار کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے نہیں چیلنج کیا گیا، اور عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ارکانوں کو 9 مئی کی تاریخ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی گئی، اور جیسے قاضی فیضیہ صاحب اپنے ہی رولوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، جیسے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ چیف جیسے وہی بنتا ہے جو سینئر جج ہو، لیکن نون لیگ کی خواہش کے مطابق نیلم کو بنائے گی، نون لیگ کی خواہش کے مطابق کام کرتی ہے، اس لیے اس کو جج بنایا جائے گا، لیکن کیا اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا درخواست دائر کرتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو درخواست دائر کرنی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سینئر جج کو چھوڑ کے جونیئر جج بنایا جائے، یہ پہ جج عدلیہ میں بہت بڑی مداخلت ہے، اور عدلیہ کے اس میں عدلیہ کو ہی نقصان ہے، جو سینئر جج جیسے رول ہے، جو بھی سینئر ہو وہی چیف جسٹس بنے گا، اس کے خلاف جو تمہارے مرضی کا ہوگا وہی جج چیف جسٹس بنے گا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سینئر جج میں اگر موجود ہیں تو وہی سینئر چیف جسٹس بننا چاہیے۔ لاہور کے چیف جسٹس بننے کے پیچھے ہمیشہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائیں اور اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کریں، جیسے کہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کوئی کام ایسا نہیں کرتی جس سے عمران خان کو فائدہ ہو، وہ سارا کام وہ کرتے جو پی ٹی آئی کو نقصان ہو، جیسے میں نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا بلے کا نشان پر یہی کہا کہ آپ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ ڈویژن بینچ سنیں، فل بینچ سنیں، یا ادر بینچ نے اعتراض اٹھانا چاہیے، اور یہ قاضی فیضیہ پر اعتراض اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھنا تو آپ نے جیسے گل حسن اور رمزے سابق چیف جسٹس کا فیصلہ جو قاضی فیضیہ کے خلاف 5 رکنی بینچ دے کے عمران خان کے خلاف چیف جسٹس قاضی فیضیہ فیصلہ نہیں سن سکتے، وہ فیصلہ موجود ہے، لیکن اس فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے، وہ مسترد نہیں ہوا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو کچھ علم نہیں، کچھ ورک نہیں، کوئی چیز علم ہی نہیں جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کچھ کرے۔ اور عمران خان نے اب آخر میں دوسرا نقطہ یہ کہ عمران خان نے جو باہر لوگوں میں خبریں پھیلیں کہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی ہو رہی ہے، جی گروپ بندی نہیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی، عمران خان نے ان ارکانوں کے نام طلب کریں جو گروپ بندی کر رہے ہیں، اب پہلے پی ٹی آئی کی گروپ بندی ختم ہو گئی، اب پھر پی ٹی گروپ بندی کریں، جو پی ٹی آئی گروپ بندی سے عمران خان کو یہ فارغ کر دینا چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کو مایوسی نہ ہو۔ اور عمران خان نے ڈالا جیل میں اپنے ارکانوں جو گروپ بندی کریں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی ان کی رپورٹ طلب کر لی، اور رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ اور عمر ایوب کا سیکرٹری استعفیٰ بھی منظور ہوا یا نہیں منظور، اس کے بارے میں اگلے ہی ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن کر دیں گے۔ دوسرا نقطہ اور آگے سے ہم بتائیں کہ بجلی کے بھاری بلوں سے پاکستانی قوم بہت پریشان ہے، اور لوڈ شیڈنگ، اور اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جن کے پہلے بل آتے 10,000 ان کے 20-25 ہزار بل آ رہے ہیں، اور اس بلوں کی وجہ سے پاکستانی قوم بہت پریشان ہے۔ اور پاکستانی قوم اس لیے پریشان ہے کیونکہ اگر پاکستان پر مشکل وقت ہے تو پاکستان کے سب لوگ مل کر ادا کریں، یہ تو نہیں ہوتا حکمران عیش کریں، وزیر عیش کریں، اور بڑے عہدوں والے عیش کریں، اور غریب پاکستانی ٹیکس، اس قوم کا یہی حال ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں تو اس پر ٹیکس اور بجار ظلم ہی جابر حکمران کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم پر بھاری بلوں کے ٹیکس اور ہر چیز لگا دی گئی، اور پاکستانی خاموش تماشائی بن گئے بیٹھے رہی، اب حد سے کراس ہو چکے، اب ڈبل آ چکے، جو مثال کے طور 10,000 سے 25-26 ہزار روپے بل آ رہا ہے، جس کا بل 15,000 روپے، اس پر 10,000 ٹیکس لگ گیا، ٹیکس لگانے کی وجہ سے پاکستانی قوم، اور خاص طور پنجاب میں زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور پنجاب کے لوگوں سے اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے کہ میں حیران ہوں، پنجاب کے لوگ ہی لگتے ہیں بجلی ساری استعمال کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں بڑے بڑے بجلی ان کے ٹیکس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں، گورنر خیبر پختونخوا کی رہائش گاہ کو گورنر کیمپ ڈکلیئر کر دے گا، کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جو چاہے کیمپ ڈکلیئر کر، ایک ہی گھر سے نہیں ہونا چاہیے جہاں مرضی بجلی کے سرکاری خرچے سے ادا کیا جائے گا، یہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ جو پیپل پارٹی کہتی ہے ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، اصل میں یہ ہم روٹی بھی چھین لیں گے اور کپڑا بھی چھین لیں گے اور مکان ہی آپ لوگوں نے چھین لیں گے، اور اس پر خاموش ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ پیپل پارٹی بجٹ نے ووٹ دیا اور ووٹ دیتی رہے گی، پیپل پارٹی ایک منافق پارٹی، اور پیپل پارٹی کا کوئی آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتی، یہ صرف اپنے مفاد کے مطابق چلتی، جہاں انہیں مفاد نظر آئے گا وہاں آئین و قانون
بات اگر انہیں جہاں مفاد انہیں نہیں ملے گا تو وہاں انہیں آئین و قانون یاد آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو میں نے کتنی بار بتایا کہ پیپل پارٹی اپنے مفاد اور انہیں سب آئینی عہدے نون لیگ سے لے رہے ہیں، لیکن تنقید نون لیگ پر ہو رہی اور بجٹ پر نون لیگ کے خود ارکان خوش نہیں ہیں۔ خواجہ آصف کا بیان دیکھنے اور مکتس میں دوسرے لوگوں کے بیان دیکھنے اور کچھ نہیں، لیکن پی ٹی آئی کی اپوزیشن نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ بجٹ میں کوئی تنقید کوئی نہیں، صرف اب تھوڑا سا کرتے ہیں اور اس کے بعد خاموش۔ آپ پی ٹی آئی کو 25-30 پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی بجٹ پر پریس کانفرنس نہیں کری، جسے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی عدت نکاح کیس پر اور عدالتوں پر اور فیصل وافڈے کو جو توہین عدالت کا نوٹس ہوا اور اس پر بھی میں حیران ہوں۔ پی ٹی آئی کو فوری طور پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے اور جس سے قاضی فیصلہ کسی اور بینچ میں تشکیل دیا جائے گا، لیکن میں حیران ہوں پی ٹی آئی کو وہاں بھی خاموش ہے اور یہ بڑا موقع کیا آپ لے سکیں۔ اور میں حیران ہوں نون لیگ والے بھی اب سوچتے، نون لیگ والے سپورٹر بھی سوچتے ہوں کہ کاش عمران خان ہو تو بجلی کے بل اتنے نہ، تو نون لیگ والوں بجلی کا بل آپ نے اپنے جیبے سے دینا ہے، عمران خان نے نہیں دینا آپ لوگوں کا بل، آپ لوگوں نواز شریف بھی نہیں دینا، آپ نواز شریف بھی تمہارا بل بجلی کا ادا نہیں کرے گا۔ کہو نا کہ نواز شریف بجلی کا بل ادا کرے، کیا ہے نا مریم جو کہتی تھی 200 یونٹ والا بجلی والا بل فری اور 300 بجلی والا بل فری، اب جائے نا فری بجلی لینا اور آپ کو فری بجلی ملے گی۔ نون لیگ کے سپورٹر ہسپتال میں جا کر اپنا بل جمع کریں تاکہ نون لیگ والے آپ سے بل رعایت مل سکے۔ اب بجلیوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ اب 5-4 دن میں بجلی کے بلوں کو پاکستانی قوم کا کیا رد عمل ہے یہ دیکھنے والے، اور ہم آپ لوگوں تک یہی باتیں شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک آنے والی انفارمیشن وقت تک ملتی رہے۔ شکریہ۔